أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، مجاہد ختم نبوت، یادگار اسلاف حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ اس علاقہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ مجھے حضرت کی طرف سے توحید اور شرک کی حقیقت پر کچھ معروضات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اسلامی عقائد میں مرکزی، بنیادی اور اہم عقیدہ توحید ہے۔ تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرہ میں عام طور پر توحید کا تصور یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے، جبکہ محض اسے توحید نہیں کہتے۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانے کا نام توحید ہوتا پھر مشرکین مکہ بھی موحد تھے، وہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اللہ کی ذات پر ان کا ایمان کیسے تھا؟ وہ اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے۔ نمبر 2، قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کشتیوں پر سوار ہو کر سفر پہ نکلتے، کشتی بھنور میں پھنستی، تو اس وقت تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور اوپر سے نہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ یہاں سے پتہ چلا وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ رہی اللہ کی صفات، اس کے بھی قائل تھے، صفت تخلیق، صفت ترزیق اور دیگر صفات باری تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب فرما کر قرآن کریم میں کہتے ہیں
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور اللہ کا نام لیں گے۔ اس کا جواب اتنا یقینی ہے، اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، لات، منات، عزا، حبل، غیر اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ اسی طرح صفت ترزیق کے بھی قائل تھے، دیگر صفات کے، مگر اس کے باوجود قرآن کریم انہیں انما المشرکون کہتا ہے، انما المؤمنون نہیں کہتا۔ اپنے نبی سے اللہ نے فرمایا قل، انہیں کہیے یا ایھا الکافرون، یا ایھا المؤمنون نہیں، جبکہ اللہ کی ذات پر بھی ان کا ایمان تھا، اللہ کی صفات پر بھی ان کا ایمان تھا۔ تو سوچنا پڑا کمی کیا رہ گئی تھی کہ وہ انما المؤمنون قرار نہیں پائے، انما المشرکون ان کے لیے کہا گیا۔ ان کو یا ایھا المؤمنون نہیں بلکہ یا ایھا الکافرون کہہ کر خطاب کرنے کا حکم دیا گیا۔ کمی یہ تھی کہ وہ ذات کے قائل تھے، ذات میں وحدت کے قائل نہیں تھے، صفات کے قائل تھے، صفات میں وحدت کے قائل نہیں تھے۔ اور محض اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ اصل توحید اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں وحدہ لا شریک ماننے کا نام ہے، کہ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اب ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، علم کلام کے ماہرین فرماتے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی صفات کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کے اخلاق کہلاتی ہیں۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے اخلاق، ان دونوں میں مرکزی فرق کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق کو اپنانے کا حکم ہے اور ہم اللہ کے اخلاق کو اپنانے کے مکلف ہیں۔ رہی اللہ کی صفات، ان میں شرکت بھی کسی کی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ رحم کرنا، کرم کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، پردہ پوشی کرنا، یہ اللہ کے اخلاق ہیں۔ حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو ان کو اپنانے کا حکم ہے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مختار کل ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اخلاق کو اپنایا بھی جاتا ہے، اپنانے کا حکم بھی ہے، اور صفات میں شرکت بھی ثابت نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کسی کی شرکت کا قائل ہو وہ موحد نہیں رہتا بلکہ مشرک قرار پاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید اللہ کی ذات اور صفات میں اسے وحدہ لا شریک لہ ماننے کا نام ہے، کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی بھی یہاں سے نفی ہو گئی، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین مکہ کے شرکیہ عقائد کی بھی نفی ہو گئی، اور مشرکین اکا کے شرکیہ عقائد کی بھی نفی ہو گئی۔ تو ذات اور صفات میں اکیلا ماننے کا نام توحید ہے، اور عقیدہ توحید تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہو۔ اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص حضور کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، نبیوں میں، رسولوں میں افضل بھی مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آخری نہ مانے۔ تو ایمان کے لیے محض نبی کی نبوت اور رسالت اور افضلیت پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے جب تک ختم نبوت پر ایمان نہ لایا جائے۔ ایسے ہی توحید کے لیے
اللہ کی ذات و صفات کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانا جائے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمام اسلامی عقائد میں مرکزی عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ توحید کا حامل ہو، اعمال میں کوتاہی بھی ہو تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، اعمال سے دامن جتنا بھی بھرا ہو، جتنی بھی یتیم بچیوں کی شادی کروائی ہو، بیواؤں کے چولہے روشن کیے ہو، کتنی بھی خیرات کی ہو، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، کیونکہ عقیدہ توحید سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ وہ جنت کا دخول اول ہی پائے گا، اور جس نے تقاضے پورے نہیں کیے، ایمان لا الہ الا اللہ پر کامل رکھا، تو وہ بھی کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کوئی بھی موحد مخلد فی النار نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی نبی کو، ولی کو، جن اور فرشتے کو، حضرت علی کو، الغرض کسی کو بھی آدمی شریک قرار دے یا شرکت کا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے، یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ عقیدہ توحید میں حسن ہے اور شرک میں قباحت ہے۔ قباحت کس درجے کی ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اگر چاہیں گے، مشیت الہی ہوئی تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیں گے، لیکن پروردگار مشرک کو نہیں بخشے گے، مشرک کی مغفرت نہیں کرے گی۔ یہ نہیں وہ کر نہیں سکتا، کر تو سب کچھ سکتا ہے، لیکن اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اسے نہیں بخشے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بخش دے گا، مشرک کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی باقی نافرمانیاں ظلم ہیں، شرک ظلم عظیم ہے۔ باقی نافرمانیاں جرم ہیں، شرک جرم عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس کی ایک وجہ اور ذکر فرمائی، وہ یہ کہ ایک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ایک اللہ کی بغاوت ہوتی ہے۔ نافرمانی کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل یہ کہتے ہیں، اللہ کی مشیت ہو تو اللہ نافرمان کو بخش دے، اور اگر اللہ کی مشیت ہو کہ نہ بخشا جائے، سزا دی جائے، تب بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ مشیت کے تابع ہے، مغفرت اور بخشش نافرمانی کی۔ اللہ چاہے تو نافرمان کو بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو دنیا کی کسی بھی عدالت میں معافی نہیں ملتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں، اس کی دعوت دیں، شرک سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک گوارا نہیں ہے، اور وہ بھی کیسے؟ فرعون نے دعوی ربوبیت کیا، اب کون نہیں جانتا فرعون کا دعوی ربوبیت غلط تھا، جھوٹ پر مبنی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جانب دعوت توحید اور پیغام توحید کے ساتھ بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریضہ نبوت ادا کرتے ہوئے جب توحید کا پیغام سنایا
تو فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے قید میں ڈالتا ہوں۔ یہ ابتدائی دھمکی تھی، پھر تو معاملہ اس سے آگے بڑھتا گیا۔ اب فرعون خدا نہیں تھا، جھوٹا انسان تھا، رب نہیں تھا، جھوٹا انسان تھا، تو جھوٹا ہو کے بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، تو اللہ سچے ہو کے اپنا شریک کیسے برداشت کرے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم شرک سے بچیں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے اسے شرک فی الذات کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے اسے شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں اگرچہ مسلمانوں میں شرک فی الذات نہیں ہے، لیکن بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شرک فی الصفات میں مبتلا ہیں۔ شرک فی الذات تو نہیں ہے، شرک فی الصفات میں مبتلا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھ لیا، اور انبیاء تو انبیاء رہے، آج کل تو عالم الغیب ہونے کا عقیدہ غیر انبیاء کے بارے میں بھی رکھا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ، حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ، مختار کل ہونے کا عقیدہ، حالانکہ یہ اللہ کے اخلاق نہیں ہے۔ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مختار کل ہونا، یہ اللہ کے اخلاق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور اللہ کی صفات میں جب شرک کیا جائے گا، کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر موحد نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی شخص کہے یہ تو اللہ کے پیارے ہیں اور ان سے محبت ہوتی ہے، بھائی یاد رکھیے شرک جب بھی آیا ہے وہ محبت کی سواری پہ سوار ہو کے آیا ہے۔ شرک جب بھی پھیلا ہے وہ محبت کی کشتی پہ سوار ہو کے پھیلا ہے، نفرت ہو اور پھر اسے اللہ کی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین